انیشل جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہیں، لوگ بہت کانٹینٹ آپ کا سن رہے ہیں اور مجھے بھی بھیج رہے ہیں کہ یہ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. یہ واقعتاً آپ جو کراچی کے مسائل کو اٹھا رہی ہیں، اس میں آپ خود کو چاہتی ہیں کہ ایز این پارٹی آپ زیادہ رجسٹر ہو جائیں یا آپ کو واقعتاً کراچی کے مسائل کا ادراک ہے؟ دیکھیں، پاکستان ریپبلک پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اور سیاسی پارٹی عوام کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، اور جب سیاسی پارٹی بات نہیں کرتی تو پھر آپ اینکرز بھی نہیں بات کرتے، کیونکہ میڈیا کسی اور ہی جانب رواں ہوتا ہے. ہمارے جو مسائل ہیں نا، وہ اس سے لینا دینا نہیں کہ آج کون جیل میں ہے، کون جیل کے باہر ہے، کون ڈیل کر رہا ہے، کون باہر جا رہا ہے، کس کا علاج کدھر ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کراچی کی کسی بھی پوش جگہ ہو یا جس کو آپ پوش نہیں سمجھتے، دونوں طرف ہیلتھ کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں. میں نے آواز کراچی سے کیوں اٹھائی؟ کیونکہ میں پہلے کبھی کراچی میں رہی نہیں. 3 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا رہنے کا. جب 2012 میں پاکستان میں موو کیا تو مجھے جب کہا جاتا تھا کہ پروگرام کریں تو میں کہتی تھی کہ کراچی کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. میں نے کبھی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کی جس کے بارے میں میرا مطالعہ نہ ہو، تجربہ نہ ہو، آنکھوں دیکھی میری کوئی نالج نہ ہو اس کے بارے میں. تو میں خیبر پختونخوا پہ فوکس کیا، بلوچستان پہ فوکس کیا. اس کے بعد میں نے جب کراچی اور سندھ کے متعدد ایریاز میں ٹریول کیا تو اکثر میں بہت پسماندہ علاقوں میں جاتی تھی. تھر گئی، مٹھی گئی، میں لیا گئی، گھوٹکی گئی. پھر جب کراچی آئی تو مجھے تھا کہ یہاں پہ پشتون ہمارے بہت ہیں، تو بلدیہ ٹاؤن ہو گیا آپ کا، ملیر ہو گیا آپ کا، مانسیرا کالونی، مشرف کالونی. اچھا، مزے کی بات یہ کہ اب جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، کسی پوش کلب میں بیٹھتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نام کیسے آتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں نام لینا نہیں چاہ رہی، آپ خود سمجھدار ہیں. جہاں سنڈے برنچز ہوتے ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی نام سنا ہے سفورہ گھوٹ کا؟ آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ اور میں حیران ہوں، کیونکہ جس طریقے سے یہ نام بھی لیتے ہیں تو سفورہ گھوٹ ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی میک اپ اسٹور. لٹرلی دس از فیکچوئل اسٹوری. تو میں نے تو وہیں وقت زیادہ گزارا. میرا آفس بھی گرو مندر پہ تھا تو آنا جانا بھی ہمارا یہی ہوتا تھا، لیکن کبھی سی سائڈ والی سائڈ پہ نہیں رہنے کا اتفاق ہوا. جب 3 سال پہلے میری رہائش یہاں پہ میں نے اختیار کی، چونکہ ظاہر ہے اب میرا سسرال ٹیکنیکلی یہاں ہے، لیکن وہ بھی بیچارے امریکہ بھاگ گئے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں کراچی میں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ محروم صوبوں کی بات کرتے ہیں. بلوچستان محروم صوبہ ہے، بلوچستان میں تو لوگ ہی بہت کم ہیں، پاپولیشن. اچھا، وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے، حالانکہ وہاں پہ ایکچولی تو آبادی ہی کتنی ہے. میرا خیال ہے کہ 49 لوگ ہوں گے 1 اسکوائر کلومیٹر میں. یہ اعداد و شمار آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. کراچی میں پوری دنیا ٹھہری ہوئی ہے. آپ کی ورلڈ بینک کی سیٹلائٹ امیجری، جس کے اوپر میں نے ویڈیو کر کے بھی بتایا کہ بھئی میری نہ سنیں، سینسس کی نہ سنیں، آلدو سینسس بھی کویسچنبل ہے. آپ کو ورلڈ بینک اوپر سے سیٹلائٹ سے بتا رہی ہے کہ بھئی سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں. اچھا لگے برا لگے، اس لیے کیونکہ کراچی حالانکہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ، پھر بھی یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا. لیکن حکومت کی وجہ سے نہیں، نہ فیڈرل حکومت کی وجہ سے، نہ سندھ حکومت کی وجہ سے. اب آپ تو یونیورسٹی روڈ کی یہ جو دھول ہے جس کی وجہ سے دیکھیں آتے ہی آپ کا میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. میں عادی نہیں ہوں. میں 3 سال سے دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. پروٹوکالز لوگوں کے چل رہے ہیں. ڈالے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہائیبرڈ ڈالے بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس سڑکیں نہیں ہیں. نہ کلفٹن پہ ہے، نہ کٹی پہاڑی پہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے. مین ہول بالکل نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کوالٹی آف لائف ہے.